اور ایسا ہی اس دعا کا بھی ذکر ملتا ہے کہ الحمدللہ الذی خلقنی ولم اکن شیئا اللہم اعنی علی حوال الدنیا ووائق الدہر ومصائب اللیالی والایام اللہم اصحبنی فی سفری واخلفنی واہلی وبارک لی فیما رزقتنی ولک فضلنی وعلی صالح خلقی قومنی وإلی ربی فحببنی وإلی الناس فلا تکلنی انت رب المستضعفین وانت ربی اعوذ بوجہک الکریم الذی اشرقت له السماوات والارض وکشفت به الظلمات وصلح علیہ امر الاولین والآخرین۔ شرح درقانی میں تحول عاقبت کا کی جگہ تحول عافیتک کے الفاظ بھی آئے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ تیری عطا کردہ عافیت کے جاتے رہنے سے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری رضامندی ہے ہر اس بھلائی میں جو میں کر سکا۔ نہ گناہ سے بچنے کا کوئی ہیلہ ہے اور نہ ہی نیکی کرنے کی کوئی طاقت ہے مگر تیرے ہی ذریعے۔ علامہ صاحب کی گفتگو، اس میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی طرف توجہ دلانی چاہیے، کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے۔ اب انہوں نے لیکن قرآن شریف کی جب تلاوت کی جائے یا ان کا کوٹ کیا جائے تو پھر احتیاط کرنی چاہیے، اور خاص طور پر یہ آیت لکھی ہوئی پہلے انہوں نے ہی پیش کی ہے، لیکن جب پڑھی ہے تو اس میں لقد کان لکم فی کا وہ بھول گئے، مس کیا ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو ان کا وہ دیکھ لیں، وہ ایک کمزوری ہے، اس کی اصلاح کر لیں تو شکریہ، کیونکہ یہ سامنے آیت لکھی ہوئی ہے، پھر اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ تو ماشاءاللہ عربی دان ہیں تو ان کو تو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔